السلام علیکم. میری آج کی ویڈیو جو ابھی میں بنانے جا رہا ہوں، اس میں جو میں بات بتاؤں گا اگر وہ آپ نے پہلے کسی سے سن رکھی ہے تو پلیز مجھے لازمی کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ بات کس مولانا صاحب سے یا پھر کس استاد سے سن رکھی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری انفارمیشن غلط ہے تو مجھے اس سے بھی آگاہ کیجیے گا تاکہ میں ایک معذرت والی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں. ورنہ اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. تھوڑے دنوں پہلے میں ایک لیکچر سن رہا تھا. اس لیکچر کا جو ٹاپک تھا وہ تھا غزوہ بدر. ہم لوگوں نے بچپن سے غزوہ بدر کے بارے میں یہ سنا ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، صرف 313 تھے. ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا، ان کے پاس گھوڑے بھی بہت کم تھے، ان کے پاس اونٹ بھی بہت کم تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت کم تھیں. اور اس کے مقابلے میں کفار کا جو لشکر تھا وہ 7-8 گنا بڑا تھا. اس میں گھوڑے کثیر تعداد میں، اونٹ کثیر تعداد میں، جنگی سامان کثیر تعداد میں، کھانے پینے کی اشیاء کثیر تعداد میں موجود تھیں. اور پھر جنگ کے دوران اللہ سائیں کی مدد آئی اور ہم لوگ مسلمان فتح یاب ہوئے. ہم لوگ بچپن سے ہی یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اس ویڈیو میں جو مجھے بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ ہمیں صرف یہ بات بتاتے ہیں مسلمانوں کو مظلوم پیش کرنے کے لیے کہ مسلمان 313 تھے، جنگی ساز و سامان کم تھا، یہ کم تھا، وہ کم تھا، اور پھر بھی ہم لوگ فتح یاب ہوئے اللہ سائیں کی مدد سے. لیکن ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 313 کی تعداد میں کم گھوڑے، کم اونٹ، کم جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے حملہ کیا تھا. ہم مسلمانوں نے حملہ کیا تھا اس کفار کے 7-8 گنا بڑے لشکر پر. ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان 313 میں ایمان کی طاقت اتنی تھی کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی مدد آنی ہے یا نہیں آنی، کیونکہ اللہ کی مدد تو جنگ کے دوران آئی تھی. لیکن ان 313 کا جو ایمان تھا وہ اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ ان 313 نے اپنے سے 8-10 گنا بڑے لشکر پر حملہ کیا اور پھر اللہ سائیں کی مدد آئی اور ہم لوگ فتح یاب ہوئے. آج تک آپ کو یہ بات کسی نے بتائی ہے؟ میں یہ بات سن کے ہل گیا تھا. یہ جو لیکچر تھا وہ تھا ساحل ادیم صاحب کا. اللہ سائیں ساحل ادیم صاحب کو، یوتھ کلب کے تمام ممبرز کو، طہا بن جلیل کو، راجہ ضیاء الحق کو، علی بھائی کو، محمد علی بھائی کو، اور اس کے علاوہ میں اگر کسی کا نام بھول رہا ہوں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. شجاع الدین شیخ صاحب کو جو اس فتنوں کے دور میں ہمیں نالج پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ ڈاکٹر اسرار کو سن رہا ہے یا کسی اور کو سن رہا ہے تو اس کو پلیز سننے دیں، اس کو روکنے مت دیں. آج کل کے والدین کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، نماز روزوں سے دور ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم لوگ جب ان کو اپنی ہسٹری میں اپنے ہیروز کے بارے میں ہی نہیں بتائیں گے، ہم لوگ اسلام کو ایک مظلوم مذہب بنا کے پیش کریں گے تو ہم لوگ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. میں ان والدین سے گزارش کروں گا، بلکہ میری گزارش تمام والدین سے ہے کہ اپنے بچوں کو پلیز گھر میں اپنی اسلام کی ہسٹری کے بارے میں پڑھایا کریں، بتایا کریں. اپنے ہیروز کے بارے میں، اپنے اسلامی ہیروز کے بارے میں بتایا کریں. حضرت خالد بن ولید 1000 جنگیں انڈیفیٹڈ واریر، سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار، ان کے بارے میں بتائیں. حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، ان سب کے بارے میں بتائیں. ہم لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا. دوسری بات، ہمیں آج کل کورسز میں پڑھایا کیا جاتا ہے ڈیفوڈل کی پویم، ہیلن کیلر، سارے مغربی کریکٹرز. کیا ہمارے پاس ہمارے اپنے کریکٹرز کم ہیں؟ کیا ہمارے پاس اپنے کریکٹرز کم ہیں جنہیں ہم اپنے کورس میں شامل کر سکیں تاکہ بچوں کی جو مینٹل لیول ہو وہ مینٹین رہ سکے؟ ہمیں مرزا غالب پڑھایا جاتا ہے، ہمیں میر تقی میر پڑھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعری غلط چیز ہے، لیکن ابھی کیا ہمیں اس دور میں مرزا غالب کے شعروں کی ضرورت ہے؟ مرزا غالب کے کیا کہتے ہیں اسے یار، مرزا غالب کا جو دیوان ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے، یا پھر ابھی ہمیں اسلامی پختہ ایک
یوتھ کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اس کے بعد پھر ہم لوگ جب اپنے اسلامی ہیروز کے بارے میں، اپنے پاکستان کے ہیروز کے بارے میں جب ہم لوگ نہیں بتاتے ہیں تو پھر بچے ٹک ٹاکر ہی بنتے ہیں یا پھر دوسری خرافات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میری آپ والدین سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسلامی ہسٹری کے بارے میں پڑھائیں، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھائیں، اپنے کریکٹرز انٹروڈیوس کروائیں، عبدالستار ایدھی کو انٹروڈیوس کروائیں، ایم عالم کو انٹروڈیوس کروائیں. کیا ہمارے پاس اپنے اسلامی اور پاکستانی ہیروز کم ہیں جو ہمیں غیروں کو پڑھانا پڑ رہا ہے؟ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، دین اسلام سے، نماز روزے سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم لوگ کہیں گے نا کہ ہم لوگ قرآن کا ترجمہ خود سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں ممبر کے ٹھیکیدار کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم خود نہیں پڑھنا ورنہ تم بھٹک جاؤ گے. جبکہ اللہ سائیں قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے آسانی کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ تم غور و فکر کر سکو. اللہ سائیں کہہ رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کر سکو، اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ممبر کے ٹھیکیدار کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ترجمہ خود نہیں پڑھنا ورنہ تو تم لوگ بھٹک جاؤ گے سوری. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سائیں ساحل ادیم صاحب کو، یوتھ کلب کے تمام ممبرز کو، ڈاکٹر اسرار کو، شجاع الدین شیخ صاحب کو، استاد سید جواد نقوی صاحب کو، اور جو اس فتنوں کے دور میں ہم یوتھ کی رہنمائی کر رہے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. طہا بن جلیل کو، راجہ ضیاء الحق کو، محمد علی بھائی کو، علی بھائی کو، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر آپ لوگوں کو میری انفارمیشن غلط لگ رہی ہے تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی انفارمیشن غلط تھی، پہلے مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا، صحیح. اور اگر میری انفارمیشن آپ کو پہلے کسی نے بتائی ہوئی ہے تو مجھے اس کا نام بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ انفارمیشن کس نے دی ہوئی ہے، صحیح. اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پہلی بار ملی ہے تو پلیز اس کو لازمی شیئر کیجئے گا، میرے واسطے دعا کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حمزہ ملک کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.